ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائیں۔ رمضان المبارک کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہترین موقع آیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے معنی اور پیغام کو سمجھیں۔ اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس ممتاز عالم دین مولانا سید فہیم الحسن تھانوی صاحب اور مولانا عبدالشکور حقانی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کو بھی سر رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو سر۔ اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں جناب سلیم صاحب۔ سر اچھا سر، اگر جس طرح ہم نے اتنا آغاز کیا سر، پہلے پارے کا اگر ہم تعارف کریں تو قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس میں سر کل 148 آیات ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف موضوعات پہ بات کی گئی ہے، جس پہ انسانوں کے اقسام اور بنی اسرائیل کا قصہ اس میں شامل ہے۔ تو سر ہم چونکہ قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں تو اس مقدس موقع پر ہمیں رہنمائی فرما دیجیے کہ قرآن پاک کی مکمل اور جامع تعریف اور اس کے معنی کیا ہے؟ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور مختلف اوقات میں اس کو آیات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ابتدا قرآن کریم کی ہم جانتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے جی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلے پارے میں اس کی 141 آیات موجود ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کے جو تکمیل ہے وہ تو تیسرے پارے میں جا کے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی ابتدائی جو 141 آیات ہیں وہ پہلے پارے میں موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے یہ 7 آیات پہ مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد صورت ہے کہ جو ایک وقت میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی سے کہا جاتا ہے، اور ان کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے، آیات شفا بھی ہے۔ سر کوئی اگر جی، ام الکتاب بھی کہا گیا، اس صورت کو ام الکتاب بھی کہا گیا، فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، اور بنیادی طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمانی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، بالکل، اور رحمان اور رحیم کے حوالے سے جو ایک اس میں فرق دیکھا جاتا ہے اور جو اس کو کہا جاتا ہے کہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان رحمت وہ ہے کہ جو اس دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک تو عام کی ہے اور ایک مسلمانوں کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے کہ ہر انسان اس رحمت کے اندر نہایا ہوا ہے اور ڈوبا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر۔ اور شان رحیمی وہ خاص شان رحیمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت وہ انسان کے مرنے کے بعد جب روز قیامت قائم ہوگا، فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کے ساتھ آئیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہاں پر یہ سوال عموماً ہمارا نوجوان طبقہ اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس میں جیسے احادیث میں بھی موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر اور میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے کسی کو، کیسے کسی کو سزا دیں گے؟ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جہاں پہ سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو جو بھی سزا ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مصداق ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی سزا بڑی سے بڑی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو شدید ترین بھی عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں جا کے مجبور یا بے بس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عذاب دینے پہ قادر ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک اس سے کم تر درجے، اپنی قدرت سے کم تر درجے پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، تو یہ وہ شان رحیمی ہے کہ جو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بہرحال ان نافرمانوں کے لیے بھی ہوگی، یقینی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ذکر کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ذکر کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے جو شان رحیمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم اس کا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو آپ کو ہدایت تک سب سے چھوٹے
یعنی اسٹریٹ لائن کی اگر آپ میتھمیٹیکلی اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ 2 پوائنٹس کے درمیان شارٹیسٹ جو فاصلہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہدایت تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، اور اسی کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مولانا عبدالشکور قانی صاحب، سر یہ بتائیں کہ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ پاک نے کن موضوعات اور معاملات پر سر گفتگو فرمائی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسانوں کی اقسام بیان فرمائی کہ مومن بھی ہیں، پکے کافر بھی ہیں، اور منافق بھی ہیں. جی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور قرآن کریم کی صداقت اس کو بیان فرمایا. پھر مشرکین مکہ کے بعض غلط فہمیاں جو ان کی تھی ان کو رد کیا. پھر انسان کی تخلیق، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر وہاں سے دنیا میں بھیجا، اس کا تذکرہ ہے. پھر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، تو ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان کا ذکر بھی ہے، اور بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے ان وعدوں کا ذکر ہے، اور جن وعدوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی ان خلاف ورزیوں کا ذکر بھی ہے. پھر اسی طرح پہلے پارے میں خاص موضوع ہے جادو کے بارے میں ذکر فرمایا، کیونکہ بعض یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ جادو کے سر پہ قائم ہے، اور وہ یہ الزام بھی لگا دیتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں. اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ جادو تو کفر ہے اور نبی کیسے کر سکتا ہے. پھر اس جادو کے سلسلے میں جو ہے وہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا نام ہے، ان کا ذکر ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی یوں سمجھیے کہ ضد بازی کا ذکر کیا کہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے پر یہ کہتے ہیں جی ان کا کوئی دین نہیں، وہ کہتا ہے ان کا کوئی دین نہیں، یعنی پڑھتے اللہ کی کتاب ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے. پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت سارے امتحانات لیے، ان میں آپ کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا. پھر آپ کی اولاد کا ذکر ہے، اور خاص طور پر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی ان دعاؤں کا ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں جو ایمان لانا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک پر بھی، آپ پر نازل ہونے والی احادیث مبارکہ پر بھی، اور ان سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی، اور جو صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے ایمان کا معیار صحابہ ہیں. اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو. پھر اسی طرح آخری رکوع میں ایک آیت 2 مرتبہ آتی ہے کہ جو لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ انبیاء ایک جماعت تھی، وہ اپنے وقت پہ آئے اور چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. اس میں ہماری ایک بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. صرف اپنے باپ دادا کے کردار پر یا ان کی شخصیات پر ناز کرنا، یہ آدمی اگر بالکل خود بے عمل ہو اور وہ ناز کرے زیب نہیں دیتا. ہاں اگر عمل کرنے والا ہے، خود بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، پھر تو کہہ سکتا ہے کہ میرے آبا و اجداد وہ تھے اور میں بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. لیکن خود ایک عمل بھی نہ کرنا اور ان پر صرف ناز کرنا کہ وہ ایسے تھے، وہ ہمارے تھے، تو اللہ کہتا ہے اس طرح نہیں. ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا تم اپنے اعمال کی طرف توجہ دو. جس پہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لاڈلی بیٹی
लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि बेटी सिर्फ़ इस बात पे ना रहना कि मैं नबी की बेटी हूँ, तुम्हारे अमल तुम्हारे काम आएंगे, लिहाजा अपने आमाल पे भी तवज्जो देना। निस्बतें बहुत ऊंची होती हैं और बहुत काम आने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आदमी सिर्फ निस्बत पे नाज करे, अमल ना करे, कुरान इसको अच्छा नहीं समझता। कुरान कहता है कि अमल भी करो और फिर निस्बत भी होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने 3 इक़साम का जिक्र जो किया तो उसको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने सूरे बकरा के आगाज़ ही में फरमाया कि ये जो कुरान करीम है ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। सही। फिर मुत्तक़ियों की सिफ़ात बयान फरमाएं कि मुत्तक़ी कौन है। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, जो बिन देखे ईमान रखते हैं। और दूसरी सिफ़त ये बयान फरमाई कि नमाज के पाबंदी करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, कुरान करीम पर भी ईमान रखते हैं, इनसे पहली जो किताबें हैं उन पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। ये सिफ़ात जिनके अंदर हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये तो हिदायत याफ्ता हैं, ये तो कामयाब लोग हैं। इसके बाद जो पक्के काफिर हैं उनमें से चंद के नाम अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बता दिए थे कि ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर साथ ही फरमाया कि आप इनको तबलीग करें या ना करें, इनके हक़ में बराबर है कि ये ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमें नहीं कहा गया कि तुम उनको दावत दो या ना दो, तुम्हारे हक़ में बराबर है। नहीं, हम जितनी बार भी दावत देंगे हमें तो सवाब मिलेगा। हम किसी को ईमान की दावत दें, किसी को अमल की दावत दें, हमें उसका सवाब मिलेगा। सामने वाला चाहे उस पर अमल करे चाहे ना करे, वो माने चाहे ना माने। फिर अल्लाह ने बताया कि हमने इनसे हिदायत क्यों छीन ली, ये जो पक्के काफिर हैं इनको हिदायत क्यों नहीं मिलेगी। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, इनकी आँखों पे पर्दे डाल दिए। तो उसकी वजह ये है कि कोई एक अमल ऐसा होता है जिससे अल्लाह नाराज़ होकर हिदायत के लिए दरवाज़े बंद कर देता है। इसमें कोई शख्स ये ना समझे कि जब अल्लाह ही ने हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया, अल्लाह ही उनको हिदायत नहीं देना चाहते, तो उसका क्या कसूर है। भाई अल्लाह ने हिदायत का दरवाज़ा बंद किया क्यों, पहले ये सोचो। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियाँ की, तौहीन की, तो अल्लाह ने नाराज़ होकर हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अगला रुकू, उसमें 13 आयात में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया। यहाँ ये बात भी समझने के लायक है कि पक्के मोमिनों का जिक्र सिर्फ 5 आयात में है और पक्के काफिरों का जिक्र सिर्फ 2 आयात में है। मुनाफिकीन के जिक्र के लिए 13 आयात अल्लाह ने बयान फरमाई। क्यों? जितना ख़तरनाक मुनाफिक होता है इतना ख़तरनाक काफिर नहीं होता। और तारीख़ इस्लाम उठा के देख लें, इतना नुकसान दीन इस्लाम को काफिरों ने नहीं पहुँचाया जितना मुनाफिकीन ने पहुँचाया। फिर मुनाफिकीन की कुछ बुरी आदतों का जिक्र किया कि उनको खुद नहीं पता। मसलन वो फसादी हैं, फसाद करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि फ़साद ना करो, कहते हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो फ़साद नहीं करते। फिर जब उनसे कहा जाता है ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो नाउज़ुबिल्लाह सहाबा को ताना देते हुए कहते हैं कि जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए, सहाबा को बेवकूफ़ कहा। इस पर अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे महबूब के सहाबा बेवकूफ़ नहीं, उनको बेवकूफ़ कहने वाला बेवकूफ़ होगा। यहाँ से भी हमें एक उसूल मिलता है कि जैसी राय आप सहाबा के बारे में कायम करेंगे वो राय आपके हक़ में होगी। इसी तरह अगर हम अच्छी राय कायम करेंगे तो हमारे हक़ में अच्छी राय होगी। अगर सहाबा के बारे में हमारी राय बुरी होगी तो हमारे बारे में भी अल्लाह की तरफ से राय बुरी होगी। तो ये मुनाफिकीन का और पक्के मोमिनीन का और पक्के काफरों का 3 गुरोहों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त पहले पारे की। अब्दुल शकूर कानी साहब, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली इनके इस्तेहात में कि इंसानों के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इस बारे में बयान किया गया और इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन्नात की मौजूदगी के बारे में भी बताया गया, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे सर? जी देखिए, पहले पारे में ये किस्सा बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाने लगा हूँ, यानी इंसान को पैदा करने लगा हूँ। इंसान से पहले चूँकि जिन्नात ज़मीन पर आबाद थे, वो रहते थे और उनकी शरारतें जो थी वो फ़रिश्तों ने देख रखी थी क्योंकि उनमें शरारत ज़्यादा थी। तो इसलिए फिर फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह आपकी इबादत के लिए, आपकी तस्बीह के लिए हम हैं, तो आप इंसान को क्यों पैदा करना चाहते हैं कि जो फ़साद करेगा, कत्ल व गारत करेगा, खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने
آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانا تھا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے، قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے اور پھر وہ سامنے رکھ کے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ تو انہوں نے چیزوں کے نام نہ بتا سکے، تاثیر جو چیزوں کی تھی، جو ان کی خصوصیات تھی وہ نہ بتا سکے۔ پھر جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ، ان فرشتوں کو بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ چیزیں بتائیں، ان کی خاصیات بتائیں، تو فرشتے سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ نے ان کو عطا فرمایا اور جو آپ کے پاس علم ہے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو کہا مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام سے جب سوال ہوا تو فرمایا ان کو بتاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب ان کو پڑھائیں گے، بتائیں گے، تو یہ فرشتے بھی آدم علیہ السلام کے شاگرد بن جائیں گے، اور آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ان کے استاد بن جائیں گے۔ اور پھر جب سجدہ کروایا تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ دیکھیے کہ عبادت کرنے والے فرشتے جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں وہ عابدین ہیں، اور آدم علیہ السلام ابھی عبادت تو نہیں کی انہوں نے، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، تو لیکن علم ان کے پاس تھا، تو عابدین سے سجدہ کروایا علم والے کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں بھی عبادت سے زیادہ مقام جو ہے وہ علم کا ہے، علم کا مقام عبادت سے زیادہ ہے۔ پھر جب سب نے سجدہ کر لیا، شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ آگے مختلف پاروں میں ہے کہ اس نے کہا جی میں اعلیٰ ہوں، کیونکہ آدم کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، میں آگ سے بنا ہوں۔ وہ اس کے اپنی دلائل تھے، اس کی باتیں تھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، ناراض ہو گئے۔ اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے وہ قبول کر لی کہ ٹھیک ہے بھئی تمہیں قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ دعا قبول ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ بندہ بڑا نیک ہوتا ہے۔ شیطان کی بھی دعا قبول ہو گئی، تو کیا شیطان کو ہم کیا کہیں گے؟ بڑی پہنچی سرکار ہے کہ جی ادھر دعا مانگی ادھر پوری ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ تصور بہت غلط ہے کہ جس کی دعا جلدی قبول ہو جائے ہم کہتے ہیں بہت بڑا ولی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم اس کے پاس بھاگتے ہیں، کیوں؟ اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بھائی اپنی مراد پانے کے لیے ایمان تو نہیں کھونا چاہیے نا، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، تو اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں حکم دیا کہ یہاں رہو۔ اب وہاں دو حکم ہیں، ایک یہ ہے کہ جنت میں رہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جہاں سے جی چاہے وہاں کھاؤ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو حکم دیا کہ اکٹھے رہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر اس کو رہائش دے گا اس کے وہی رہنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک ہی چیز کھاؤ گے، اکٹھے کھاؤ گے، نہیں، اس میں فرمایا کہ تمہارا جو جی چاہے۔ تو دونوں کو الگ الگ اجازت دی کہ کھانے پینے میں بیوی جو ہے وہ شوہر کے تابع نہیں ہے کہ لازمی وہی کھائے جو شوہر کھاتا ہے۔ اب شوہر مثال کے طور پہ وہ نان زیادہ کھاتا ہے تو بیوی کو جتنے میں کھاتا ہوں اتنے تو کھا، نہیں، کھانے پینے میں اللہ نے دونوں کو آزادی دی ہے، لیکن رہائش کے لحاظ سے اللہ نے بیوی کو شوہر کے تابع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین پہ جائیں، آپ کی اولاد ہوگی، اس اولاد میں دشمنیاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے مسلمان کافر، پھر مسلمانوں میں بھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، تو وہاں جو رہنا ہوگا وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ ہم آپ کو ایک شریعت دیں گے، جو اس شریعت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سیدھی سادی سی دو لفظی بات اللہ نے بتا دی، جو ہماری مان کے چلے گا جنتی ہے، جو ہماری نہیں مانتا وہ دوزخی ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور میں یہ عرض کر دوں
انسان سے پہلے دنیا میں چونکہ جنات بہت زیادہ تھے، جب انسان دنیا میں آیا تو یہ بھی خطرہ تھا کہ جنات انسان کو ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، لیکن کچھ فرشتے وہ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ جنات اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو تاکہ جنات تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اچھا حافظ صاحب، کھانے کی ذکر ہو رہا تھا اور اس سپارے میں من و سلوہ کا ذکر بھی آیا، تو وہ یہودیوں پر احسانات نے کا اور اس کی کس طریقے سے سر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اسی صورت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے، اور جو سورت کا نام ہے بقرہ، یعنی بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو گائے کا ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بنی اسرائیل میں ہوا کہ ایک شخص جو تھا اس کو قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور آپس میں ایک اختلاف اس میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو تھا وہ اس مردہ کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا، اور یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی حکمتیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عبادت کے لیے گئے تھے تو پیچھے ایک بچھڑے کو عبادت کے لیے بنا لیا گیا تھا اور اس کی انہوں نے پرستی شروع کر دی تھی، اور اس وقت سے پھر گائے جو تھی وہ لوگ جو بنی اسرائیل اس کو مقدس سمجھتے تھے، تو گائے کو ذبح کر کے ایک تو اس کا تقدس ختم کیا کہ بھئی یہ مقدس چیز نہیں ہے، مقدس چیز وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو متعین کرے وہ مقدس ہے۔ تو ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل میں یہ بات بھی تھی، اور کفار جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ مرنے کے بعد تو معاملہ ختم ہے، انسان کا جو کچھ ہے، تو مرنے کے بعد اس شخص کو زندہ کر کے دوبارہ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کے اس چیز کو واضح کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آگے، اچھا پھر آگے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ بعض جگہ تو یوں لگتا ہے کہ بڑی ایک لاڈلی امت تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ جب انہوں نے کہا کہ جی روزانہ وہ جو کھانے کا تھا، کھانے کے لیے انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوان آ جاتے تھے، اور اس میں تو کہنے لگے کہ یہ تو روز ایک ہی سی چیز ہم کھا رہے ہیں، ہم تو اس سے تنگ آ گئے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی یعنی کھیتی باڑی کریں اور اسے اگائیں اور مختلف قسم کے اناج ہوں، اور وہ یعنی خود اپنے لیے انہوں نے مشقت کو چنا، اور مشقت کو چننے کے بعد پھر اس مشقت پہ راضی بھی نہیں ہوئے۔ یعنی ایک تو چیز انسان اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو عطا کی تو اس کے اوپر راضی بھی نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فرعون کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے مارو، تمہارے لیے راستے بن جائیں گے، پیچھے سامنے دریا ہو اور پیچھے فوجیں ہوں اور کوئی راستہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو راستہ دے دے، اور پھر کہا کہ فرعون کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان کو اگر دیکھیں، اور پھر آگے یعنی قرآن کریم میں آگے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے پرورش کی فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کافی واقعات یہاں پہ ہیں، پھر آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ اگلے پاروں میں بھی، وہاں بھی اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم اس کا کفران کرو گے، اگر اس کی ناشکری کرو گے، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اگر بہانے ڈھونڈو گے، یعنی وہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے تو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھیں، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن وہاں پہ برابر میں ہودیاں کھود دیں اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، ہفتے کے دن وہاں جمع کر لیتے تھے اور اگلے دن میں پکڑ۔ اب بہانہ تو حیلہ تو انہوں نے یہی بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو کہا کہ جو چیز جس طرح ہے، یعنی اگر ہم آج کے دور سے اور اپنے آج کے معاشرے کے ساتھ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے انحطاط کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم میری دائیں جانب سے شروع ہو
اور میری بائیں جانب والے شخص سب اس کے اوپر عمل کریں. بالکل جب میری باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا مجھے بھی یہ کام کرنا تھا. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر انحطاط ہے. میں چاہتا ہوں نمازی سب ہو جائیں, میں چاہتا ہوں سچ سب بولیں, میں چاہتا ہوں دھوکہ دہی سب چھوڑ دیں, میں چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, لیکن میں خود وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا مولانا صاحب, ایک ابھی کنسرن جس طرح اگر یہ سارے کے سارے یوتھ دیکھ رہی ہے, دیٹس اباؤٹ 67% یوتھ ہے, اور ان کے لیے ایک کوسچنز بہت زیادہ ہیں. مطلب ہم پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, پچھلی صدی کے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ پچھلی صدی کے لوگ ہیں, تو ہم اپنے ماں باپ کی باتوں پہ مان جایا کرتے تھے. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ لاجکس پہ بلیو کرتی ہے. تو ان کے لحاظ سے جو یہ ابھی آپ نے ابھی بتایا کہ جی صرف ایک دن کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد والا, تو یہ آج کل ہمارے بچے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ سب سے پہلے تو ہر چیز کی ایک حیثیت ہے اور ایک مقام ہے. جی. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے, جو اب ایک تھوڑا سا ہم شاید اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں, لیکن بڑا اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تربیت گاہ تھی اس بچے کی, نوجوان کی, سر وہ ہمارا ختم تھوڑا ہو گئی. سا ٹائم سر اس وقت ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ سر.